رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا احسان کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ جو رمضان کا چل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملا، اور اس مہینے میں بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا جو اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسی زندگی رمضان سے پہلے گزار رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی وہ رمضان میں بھی گزارتے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے۔ ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس میں جنت حاصل نہ کر سکے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جنت حاصل کرنے کی جو محنت ہے اس میں انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے، اگر ہمیں اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا ہم سے غفلت ہو گئی ہے یا کسی طرح کی ہم سے چوک ہو گئی ہے جو ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا، تو ابھی کچھ مہینہ باقی ہے، بلکہ آدھا مہینہ باقی ہے، اور اس میں شب قدر بھی ابھی آنی ہے۔ اور شب قدر جو آخری عشرے میں آتی ہے، اس مہینے کی طاق راتوں میں آخری عشرے کی، اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس کی عبادت ایک رات کی وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی بھی انسان پوری زندگی میں اتنی عبادت جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی 80 سال کی عمر، 90 سال کی عمر بھی اگر ہو جائے تو ابھی وہ 10-15 سال سے زیادہ کی عبادت اس میں نہیں کر سکتا ہے اگر بہت عبادت گزار ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی رات میں ہمیں جو ہے وہ 1000 مہینوں کی جو 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ ایک بات یہ ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نمازی ماشاءاللہ خوب ہو جاتے ہیں، دگنے تگنے چوگنے، اور رمضان کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم صرف رمضان والے نمازی نہ بنیں، بلکہ مستقل طور پہ ہمیں نمازوں کا جو اللہ کا حکم ہے جس طرح سے، چونکہ اسلاف نے کہا کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے تو پورے سال نماز پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو پورے سال نماز پڑھتے ہیں۔ یہ رمضان کے بندے اس لیے ہیں کہ جب رمضان آیا تو اس میں بندگی ہو گئی نماز کی، اور جب رمضان جو چلا گیا تو اس میں ختم۔ تو کوشش ہمیں کرنی ہے، اپنے آپ بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ نماز تو یہ ساری عمر کی ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کی بھی جو ہے چھوٹ بھی نہیں ہے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ ہم رمضان میں خوب عبادتیں ہماری ہوتی ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے عبادت کرنے کی، تو اس عبادت سے ہمارے اندر کہیں کچھ جو ہے گھمنڈ نہ آ جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں نے اتنا زکوٰۃ دی ہے، اتنا صدقہ کیا ہے، اتنا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں۔ جو اور یہ بتایا کہ جو گھمنڈ جو ہے وہ ہمارے جو نیکیاں ہیں ان کو ضائع کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے
پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ ہم ہر حکم اللہ کا جو گناہوں سے بچنے کا ہے اور جو نیکی کرنے کا ہے، یعنی جس کو کرنے کا حکم کیا وہ کرنا ہے، اور جن سے بچنا ہے، بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا ہے۔ اسی کا نام جو تقوی ہے۔ تقوی ہم یہ دیکھیں کہ رمضان میں جو ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اس صورت میں کہ ہمیں شدت کی پیاس ہو پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، اس لیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی ہم یہ سوچیں، ہمیں ہر وقت ہمیشہ کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہمیشہ کے لیے دل میں پیدا ہو جائے اس رمضان کی برکت سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تبھی ہم جو گناہوں سے بچ پاتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں۔ تقوی کے دو واقعات ہیں جو ہے مختصر طور پہ۔ ایک وہ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ جو ہے گشت پہ تھے اور ایک گھر سے آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملا دے، کسی عورت نے کہا۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ تو اس عورت نے کہا کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے، کون سا عمر جو ہے دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو ہمیشہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو اس لڑکی کا تقوی نے ان کے اوپر اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کے نکاح کے لیے اس لڑکی کے ہاں جو ہے پیام دیا، اور اس کا نکاح ان سے ہوا۔ پھر اس لڑکی کے بطن سے جو اولاد ہوئی اس میں عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ جو پیدا ہوئے۔ تو یہ ہے وہ تقوی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ اب اس لڑکی کو دیکھیں، دنیا میں بھی اس کو عزت ملی کہ خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو چنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چنا کہ اس کے بطن سے اتنے عظیم شخصیت پیدا ہوئی۔ اور جو اللہ کے ہاں کے انعام ہیں وہ تو الگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں دے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے حضرت عمر کا کہ یہ مدینے سے باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ گئے جو جنگل کی طرف، تو دیکھا یہ غلام لڑکا جو ہے وہ بکریاں چگا رہا ہے۔ تو اس سے کہا ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو مالک کی بکریاں ہیں، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور یہ چونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تم مالک سے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اس لڑکے نے کہا میں مالک سے تو کہہ دوں گا کہ ایک بھیڑیا لے گیا، لیکن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ جنگل سے لے کے اور شہر تک آنے تک آپ یہی کہتے رہے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور یہاں آ کر وہ اس لڑکے کے مالک سے ملے اور اس لڑکے کو پھر آزاد کرایا، اس کو جو بھی دینا تھا وہ دے کر، اور وہ پورے کا پورا ریوڑ خرید کر اس لڑکے کو دے دیا۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور مجھے وہ کام نہیں کرنا جس کا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ دوسری ایک بات رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کا اس مہینے سے بہت تعلق ہے۔ اسی مہینے میں یہ نازل ہوا، اور لیلۃ القدر میں، اور
ہم بھی اس کو اس مہینے میں زیادہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کو تراویح میں بھی اور پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنے کی بھی، کیونکہ اصل یہی ہے۔ صرف پڑھنے سے بھی جو ثواب ہونا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کا پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا اور پھر اس کو عمل کرنا، یہ ہے اصل اس کا حق جو ہمارے اوپر ہے، کیونکہ یہ تو دستور ہے پورا کہ جو ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ تمہیں ماننا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں بہت، یہ سب کام جو دوڑ دوڑ کے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، تراویح کے الگ وقت ہے، نمازوں کے وقت ہیں الگ، وہ اور دوسرے بہت سے کام ہیں، تو ہم دوسرے مہینوں میں جب رمضان گزر جائے گا تو ہم اس میں سست نہ پڑ جائیں۔ یہ ایکٹیونیس اپنی جو ہے یہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی قائم رکھیں۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے ہر وقت، ویسے تو اللہ کا ذکر ہمارے دل میں ہو، اللہ کا ہم ہر وقت اللہ کے لیے اللہ کے بارے میں سوچتے ہوں۔ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ سے افضل، لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں جو ہم کریں، کیونکہ ہم ہر چیز کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اس میں نکارتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو اللہ کا ذکر یہ کرتے رہنا، کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کے تعلق سے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہم جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں اللہ بھی ایسا معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ، یہ نہیں کہ کل کا کل وہ اللہ کی طرف سے آتا رہے اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ میرے لیے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے لیے اچھا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں۔ اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت ہی چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں، اور اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز چل کے جاتا ہوں، اور اگر میری طرف وہ چل کے آتا ہے تو اس کی طرف میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایکشن پہلے ہماری طرف سے ہونا ہے۔ ہمیں پہلے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، تب اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر جو ہے زیادہ آئے گی۔ یوں تو اللہ اپنے نافرمان بندوں کی بھی جو ہے وہ دنیا میں ان کو بھی دیتا ہے، کرتا ہے، لیکن جو اس کے مومن بندے ہیں وہ ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے حکم کی پابندی کریں اور اس کے منع کردہ جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں۔ یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور اگر یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو گیا تب پھر انشاءاللہ ہمارا جو دنیا میں جو ہمارا مقصد ہے آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا، اور ہمارا جو امتحان ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہماری دنیا اچھی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت اچھی ہو سکتی ہے، اگر ہم نے اللہ کو اس طرح سے نہیں ماننا، اللہ کے حکموں کو جس طرح سے ماننے کا حکم ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان میں جس طرح سے ہم بہت زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور خیرات صدقہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ہم پورے سال بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا جتنا ہم سے ہو سکے
وہ بھی ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں جو پوری کرنے میں اس میں ہم ان کو دیکھیں کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے اس میں کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اسے دعا کرنا بھی بہت پسند ہے۔ ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک نہ ایک دن وہ تمہارے لیے جو ہے وہ کھل جائے گا۔ تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس نے کہا حسن اللہ کا دروازہ بند ہی کب ہوا تھا کہ وہ کھل جائے گا؟ حسن بصری نے کہا اے اللہ یہ عورت مجھ سے زیادہ تجھے جانتی۔ تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے لوگوں کے لیے، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اس سے جتنا مانگا جائے اور جتنا بھی، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ مہینہ خاص ہے اس سے مانگنے کا، اس کے ساتھ محنت کرنے کا اور اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنے کا اور اللہ کے حکم کی پوری جو پابندی کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی جو برکت اور رحمت ہے وہ ہمارے دل میں آئے اور ہم اس کا پورا حق ادا کرنے والے ہو جائیں۔